بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 283۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شریف کے کسی راستے میں ملے اور وہ جنبی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں لوٹ کر آپ سے مؤخر ہو گیا، پھر میں نے جا کر غسل کیا، پھر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں جنبی تھا، یعنی ناپاک تھا، میں نے آپ کے پاس بیٹھنا ناپسند کیا اور میں اس وقت طہارت پر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، بے شک مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ شریف کے کسی نورانی رستے کے اندر ان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ جنبی تھے تو یہ فوراً واپس پلٹ گئے۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجلس میں نہ پایا تو جب یہ واپس آئے غسل کر کے تو حضور نے وجہ پوچھی کہ آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حالت جرم میں تھا، یعنی ناپاک تھا، غسل واجب تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی مجلس میں بیٹھوں اور ناپاک بیٹھوں، تو آپ کی مجلس کے احترام کے پیش نظر میں یہاں سے چلا گیا اور پھر غسل کر کے آیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ مسائل استنباط ہوتے ہیں کہ انسان کے اوپر اگر غسل جنابت فرض ہو، ناپاک ہو، عام دعا کر سکتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، یہ بیان جواز کے لیے ہے، یعنی اپنے جسم کے اوپر لگی ہوئی نجاست وغیرہ کو صاف کرے، وضو وغیرہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی ناپاک شخص ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے اور اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی علیحدہ اور کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی یا نجاست نہیں لگی ہوئی اور اس کو پسینہ آیا تو اس کا پسینہ جو ہے اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گیا تو اس کا پسینہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اس کا پسینہ اسی صورت میں ناپاک ہوگا کہ جب جس جگہ سے وہ پسینہ نکلا ہے اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور نجاست یعنی ظاہری نجاست اس کے اوپر لگی ہو۔ حدیث شریف کے ضمن کے اندر محدثین نے یہ بھی بیان کیا مشرکین ان کا پسینہ بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے جب تک کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، اس سے مراد ان کے عقیدے کی نجاست ہے اور عقیدے کی ناپاکی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور دلیل یہ ہے اللہ پاک نے کتابیہ کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، اور یہ بدیع اور ظاہری بات ہے انسان جب اس کے ساتھ مباشرت کرے گا یقیناً اس کے جسم کے اوپر پسینہ آتا ہوگا، تو جب مسلمان ان سے مباشرت کریں گے تو ان کا پسینہ ان کے جسموں کو لگے گا۔ اس کے باوجود کتابیہ پر اسی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے جس صورت میں مسلمان عورت پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اہل فضل لوگ، اہل علم لوگ، اہل اللہ اور نیک مجلس کے اندر جو ہے وہ ناپاک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی بات ثابت ہوئی مرشد، استاد، شیخ یا کسی جگہ پہ اکٹھا کام وغیرہ کرتے ہوں تو اگر کسی بندے کو وہاں پہ معدوم پائیں نہ پائیں اس کے حال احوال کو پوچھنا چاہیے، آج یا کئی دنوں سے وہ کیوں نہیں آ رہا، کیوں غیر حاضر ہے، تو اس کے حال احوال کو پوچھنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اسی طرح غسل جنابت فرض ہو، اگر وہ فوراً غسل نہیں کر سکتا، اسے کوئی عذر ہے تو اسے چاہیے کم از کم وہ اپنے جسم سے نجاست کو دور کرے اور وضو کرے، اس کے بعد وہ کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے۔ جیسا کہ رمضان شریف کے اندر کسی بندے کی آنکھ سحری کے وقت اس وقت کھلے، اگر وہ نہانے کے اندر مصروف ہوتا ہے تو اس کی سحری نکل جائے گی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نجاست وغیرہ کو دھوئے، وضو کرے، کلی کرے، اچھے طریقے سے ناک کو صاف کرے اور اس کے بعد وہ سحری کرے، کھانا کھائے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، سحری کرنے کے بعد وہ غسل کر لے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔